السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 932، سورۃ النمل، آیت نمبر 38 تا 40، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے، اور بلا شبہ میں اس پر یقیناً پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف جھپکے۔ پس جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ، بہت کرم والا ہے۔ قال، کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم تم میں سے کون، یاتینی لائے گا میرے پاس، بعرشھا ملکہ کا تخت، قبل اس سے پہلے ان کے یاتونی وہ آئیں میرے پاس، مسلمین مسلمان ہو کر۔ قال، کہا، عفریت ایک جن نے، من الجن جنوں میں سے، انا میں آتی کا لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی اسے، قبل اس سے پہلے، ان کے تقوم آپ اٹھیں، من مقامک اپنی جگہ سے، وانی اور بلا شبہ میں، علیہ اس پر، لقوی البتہ پوری قوت رکھنے والا، امین امانت دار ہوں۔ قال، کہا، الذی اس شخص نے، عندہ جس کے پاس تھا، علم علم من الکتاب کتاب کا، انا میں
آتی کا لے آتا ہوں آپ کے پاس بھی وہ قبلا اس سے پہلے ان کے یرتدا جھپکے الی کا آپ کی طرف طرفک آپ کی آنکھ فلما پھر جب رآہو اس نے دیکھا اسے مستقرن رکھا ہوا اندہ اپنے پاس قالا تو کہا ہذا یہ من فضل ربی میرے رب کے فضل سے ہے لیبلونی تاکہ وہ آزمائے مجھے اشکرو کیا میں شکر کرتا ہوں ام اکفرو یا میں نہ شکری کرتا ہوں ومن اور جو کوئی شکر شکر کرتا ہے فإنما تو بس یشکرو وہ شکر کرتا ہے لنفسی اپنی ہی ذات کے لیے ومن اور جو کوئی کافر ناشکری کرتا ہے فإنا تو بلا شبہ ربی میرا رب غنی بڑا بے پرواہ کریم نہایت کرم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل چیونٹی والی سورت ہے اور ملکہ بلقیس اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفے تحائف واپس کر دیے، اور ادھر ملکہ کے پاس جب قاصد پہنچے اور قاصدوں نے بتایا کہ جو مال و دولت لے کر ہم آپ کی طرف سے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، سلیمان بادشاہ نے وہ سارے تحفے تحائف، وہ سارا مال و دولت واپس کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ملکہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے۔ اگر دنیا دار بادشاہ ہوتا تو پیسے کا لالچی، دولت کا پجاری ہوتا اور دولت قبول کر لیتا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ملکہ سبا نے فیصلہ کیا کہ میں خود سلیمان بادشاہ کے پاس پہنچوں اور اس سے گفت و شنید کروں۔ چنانچہ ملکہ اپنے لشکر کے سرداروں کے ساتھ، ملکہ سبا اپنے فوجیوں، جرنیلوں، میجروں، کمانڈروں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر معاملہ یہ ہے کہ ابھی ملکہ سبا راستے میں ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے اور درباریوں سے کہا کہ میرے درباریوں اور میرے سرداروں، وزیروں، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ہدہد نے بتایا تھا کہ سبا کی ملکہ کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، بڑا قیمتی، بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی خوبصورت ملکہ سبا کا تخت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ اب یہاں پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام اور رتبہ دیا اور اللہ نے طاقت دی اور اللہ نے جنوں اور انسانوں اور جانوروں اور چرندوں اور پرندوں کی فوج دی تھی، بعض لوگوں نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ معلوم تھا کہ ملکہ نے آ کر مسلمان ہونا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد تو ملکہ کا مال لوٹنا حرام ہو جاتا، تو بعض نے لکھا کہ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے پہلے ہی ملکہ کا تخت منگوا کر اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، جبکہ یہ سراسر تارکول کلر کا جھوٹ ہے۔ جو دنیا کی دولت اللہ نے سلیمان پیغمبر کو دی تھی علیہ السلام، اتنی بڑی دولت اللہ نے انسانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا
آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں، لیکن حضور نے وہ طلب ہی نہیں کی۔ فرمایا میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، اور میرے اہل خانہ کو اتنا ہی رزق ملے جو ان کو کفایت کرے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو دولت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی وہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی تھی، اور یہ پیغمبر کی شایان شان نہیں، نہ کسی مومن کے شایان شان ہے کہ وہ اس طریقے پر کسی کا مال لوٹے اور لوٹ مار کرے۔ معاملہ یہ ہے، پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت اس لیے منگوایا کہ ملکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میں کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت اس لیے منگوایا کہ ملکہ کا امتحان بھی تو لیا جائے نا، عقل مند عورت ہے یا کوئی بے وقوف قسم کی عورت ہے۔ تو بہرحال پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ درباریوں مجھے ملکہ کا تخت مطلوب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں رعایا میں جنات بھی تھے، اور بڑے بڑے جناب دیو ہیکل قسم کے جنات، بڑے طاقتور جنات۔ اب جنات کی طاقت وہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، ان کے لمبے لمبے قد کاٹ، ان کا شکلیں بدل لینا، ایک سے دوسری شکل میں آ جانا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ تو درباریوں اور وزیروں میں سے ایک شرارتی کہنے لگا، ایک عفریت وہ جن وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ملکہ کا تخت لے آؤں گا۔ عفریت کا معنی بنتا ہے وہ مکار اور ہوشیار جو اپنے مقابل لوگوں کو زمین پر گرا دے، یعنی ان کی پیٹھ لگا دے، انتہائی ہوشیار اور مکار، طاقتور اور شریر۔ تو جنات میں سے یہ عفریت نامی جن کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ملکہ کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، مجھے اتنا ٹائم چاہیے کہ جتنی دیر میں آپ اپنی یہ بیٹھک اور مجلس برخاست کرنی ہے اس سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت حاضر خدمت ہوگا۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اشراق کی نماز کے بعد اپنا دربار لگاتے، اور دوپہر زوال تک تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگایا کرتے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل، مختلف چیزوں کے فیصلے، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، اپنی فوجوں کا جائزہ، مملکت کا پورا نظام اور انتظام دیکھا کرتے تھے۔ تو اس عفریت طاقتور اور شرارتی جن نے کیا کہا، آپ کی مجلس، آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت آپ کی خدمت پہ پیش ہوگا، یعنی گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ہزاروں میل دور سے ملکہ کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اب جنات کی رفتار اور ان کو دی گئی قوتیں اور طاقتیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو زیادہ وقت ہے۔ ایک اور جو جناب سلیمان علیہ السلام کے درباریوں اور وزیروں میں تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس ملکہ کا تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت دی کہ شاباش۔ تو آنکھ کی پلک جھپنے کی دیر سے پہلے پہلے، یعنی لمحوں سے بھی کم لمحات کے اندر، وہ ملکہ کا تخت، ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ عفریت نامی جن یا سرکش اور شرارتی جن نے کہا تھا کہ آپ کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 3 گھنٹے کے اندر تخت حاضر ہوگا، اس علم والے نے پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت حاضر خدمت کر دیا۔ اب یہ تھا کون؟
یہ کون تھا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا؟ قرآن مجید خاموش ہے، حدیث پاک بھی خاموش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ حکیم ہے، اس کی مرضی کہ اس نے نام بھی نہیں بتایا اور جنس بھی نہیں بتائی۔ فرشتہ تھا، جبریل تھا، انسان تھا، ہاں جی، کہ کوئی جن تھا، کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور نہ اس سے ہمیں کوئی غرض ہے کہ وہ کون تھا۔ اتنا تھا کہ تھا وہ کوئی ذی روح، اور تھا کوئی انتہائی طاقتور۔ اب اس کے پاس علم کس چیز کا تھا، یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ تو جو باتیں اللہ نے نہیں بتائیں ان میں دماغ کھپانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ جس چیز میں دماغ کھپانا چاہیے وہ کام کرنے کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ جو تخت لے کر آیا پلک جھپکنے کی دیر میں، یہ ایک بنی اسرائیلی تھا اور نام تھا اس کا آصف بن برخیا، لیکن اللہ کا قرآن بھی خاموش، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان بھی خاموش کہ یہ انسان تھا، جن تھا، فرشتہ تھا، جبریل تھا، یہ آصف تھا، یہ الیاس تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی۔ جب نہیں بتائی ہمیں بھی دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی۔ ہاں جی، آج سے ہزارہا صدیاں پہلے کی یہ بات ہے۔ ہاں جی، آج تو دنیا ڈیجیٹل ہے اور ترقی یافتہ ہے۔ آج لمحے سے کم لمحات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم ادھر سے دوسری جگہ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک تصویر کو سینڈ کرتا ہوں اور وہ تصویر یا وہ میرا خط ہاں جی لمحوں سے بھی لمحات پہلے ادھر سے دنیا کے ایک کنارے سے وہ دوسرے کنارے میں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے 2G تھا، 3G تھا، 4G تھا، اب 5G انٹرنیٹ آ گیا۔ یہ تو تصویر ہے اور ویڈیو ہے اور آڈیو ہے اور تحریر ہے۔ ہاں جی، اتنا بڑا ملکہ کا تخت، سبحان اللہ۔ اللہ پاک پروردگار، ہاں جی، اللہ پاک پروردگار جو ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ نے اس علم والے کو اتنا علم عطا کیا کہ اس نے اپنے علم کے زور پر جو اللہ کی جناب سے اسے حاصل تھا، اس نے علم کے زور پر آنکھ جھپکنے سے، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اور ان کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ اور جب جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو بجائے پھولنے کے، بجائے تکبر کرنے کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے۔ نکما نکما اور نالائق بندہ اگر اسے کچھ اپروچ مل جائے، کوئی برتری حاصل ہو جائے، تو نکما اور نالائق بندہ وہ تکبر اور غرور کرتا ہے، اور سمجھدار اور ہوش مند بندہ اللہ کی دربار میں، اللہ کے حضور میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندے کو کوئی خوشی حاصل ہونا یا کوئی مصیبت دور ہو جائے، ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بندہ سجدہ شکر بجا لائے، بندہ اپنی زبان سے کہے کہ الحمدللہ۔ تو جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب اتنا بڑا کارنامہ دیکھا تو بجائے تکبر کرنے کے اپنے پروردگار کا شکر کیا اور کہا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، یعنی تکبر بھی ناشکری ہے، جو ناشکری کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بے پرواہ ذات ہے۔ ہاں جی، سارے ہی کافر ہو جائیں، ناشکرے ہو جائیں تو پروردگار کو تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا اپنا بیڑا ضرور غرق ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
بڑے پیارا نام، بڑے پیارے صحابی، سارے صحابہ بڑے ہی پیارے صحابہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کیا۔ کیا روایت کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور تمہارا آخری اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، اور فرمایا تم میں سے کسی سب سے زیادہ متقی شخص کے دل پر ہو جائیں، یعنی سارے ہی متقی، پرہیزگار، فرما بردار، شکر کرنے والے ہو جائیں، تو یہ چیز میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کرے گی۔ اور فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا، تمہارا آخری، انسان اور جن سب کے سب فاجر اور نافرمان ہو جائیں تو یہ چیز میرے ملک میں کچھ کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری اور تمہارا انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو دوں جو اس نے مانگا، تو یہ میرے ملک میں سے اتنا ہی کم کرے گا جتنا ایک سوئی جب سمندر میں داخل کی جائے۔ اب سوئی سمندر سے کیا لے کر آتی ہے؟ اے میرے بندو، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہارے لیے محفوظ رکھتا ہوں، تو جو خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہو تو سمجھداری یہ ہے کہ بندہ الحمدللہ کہے، بندہ آجی سجدہ شکر کرے، اور شکر کرنے پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ملیں گی، اور ناشکری کرنے پر، تکبر کرنے پر اللہ رب رحمان پہلی والی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اللہ پھر عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بندہ بنا کہ ہم تیرا بہت زیادہ ڈر اور خوف رکھنے والے تیرے بندے بن جائیں۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔